درست، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کچھ چیزیں غلط ہیں، اس بارے میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ان چیزوں کو ٹیپ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب دوسری بات جو ہم اس سے پہلے کرتے کرپشن کی فائلیں اور ویڈیوز، دیکھیں کرپشن اگر کسی نے کی ہے تو اس کی فائل، ویسے تو آپ یہ آرگیومنٹ تو دیں کہ فوراً لے آئیں، لیکن دیکھیں کرپشن اگر ہے تو فائل ہے، اور اگر اس کی ویڈیو ہے تو ان لوگوں کو بھی پھر سرے عام، پی ٹی آئی کا بھی اپنا اس کے اوپر بھی ایک ٹیک ہے کہ کیا ہونا چاہیے ان کا، تو سرے عام پھر ان کو ایکسپوز کریں نا کہ یہ ہمارے لوگ تھے جو کرپشن کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں یا فائلیں کیوں رکھ رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو اس کو فوری استعمال ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگ ایکسچیکر کے قریب نہ ہوں. ایک اور چیز عمران خان صاحب نے کہی آج بین الاقوامی میڈیا، امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا یہ بھی ممکن ہے؟ اس بیان سے لگتا ہے کہ کتنا ذمہ دار ہے، مطلب 10% بھی ہو سکتا ہے، 20% بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. کیا اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو رجیم چینج کے اوپر اور امریکی رول کے اوپر ایک اتنی بڑی کیمپین کھڑی کی ہے. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ حکومت کرانے میں کتنا ذمہ دار ہے. اسی کے لیے میں نے کہا تھا کہ کمیشن بنائے، اور اسی لیے ہم نے صدر صاحب کو لکھا تھا، صدر صاحب نے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کمیشن بنے اور ایک بات حتمی سامنے آئے کہ کس کا کتنا کردار تھا. اور میں تو چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کون کتنا ذمہ دار ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ کتنا ذمہ دار کیا ہوتا ہے؟ یا لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری حکومت گرانے کا، سن لیں. عمران خان صاحب نے کہا میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل ریٹائرڈ جنرل باجوہ ہیں. ایک انہوں نے جملہ کہہ دیا، یعنی ایبسولوٹ ٹرمز میں بات کر دی ہے. امریکہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ بھی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کتنا ہے. اس کا مطلب وہ کیا آپ لوگ کنفیوز ہیں کہ امریکہ کتنا ذمہ دار ہے آپ کا؟ نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں تھا. سوال یہ دیکھیں نا، سوال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ حکومت کے گرانے میں کتنے ذمہ دار ہیں اور امریکہ کتنا ذمہ دار ہے. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ باجوہ صاحب تو میرے خیال میں ذمہ دار ہیں. امریکہ کی ذمہ داری کتنی بنتی ہے، کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنے اور یہ ساری باتیں سامنے آئیں. تو سوال کی نوعیت جو ہے اس کے مطابق جواب. کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ بالکل ذمہ دار ہے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایک جگہ بڑے آپ کلیئرلی کہہ رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہ ہاں یہ تو ہے، یہ چیک کر لیں. سو اس وجہ سے کیا یہ آپ لوگ سرٹنٹی ہے اس میں امریکہ کے کردار میں، کنفیوژن ہے؟ امریکہ کی جو لینگویج ہے، جو سائفر کی لینگویج ہے، وہ تو دیکھیں نا ان ایکسیپٹیبل ہے. جب بھی میری ہوئی ہے بات امریکن ایڈمنسٹریشن سے، وہ کہتے ہیں جی آپ نام نہ لیں، آپ نہ یہ نہ کہیں کہ یہ نہ ہو. میں نے کہا جی ہم کیسے نہ کہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ نے خود جب آپ لوگ یا تو ڈینائی کریں کہ یہ لینگویج نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں یہ تو آپ کے ایمبیسڈر کی نے اس کو جو ہے وہ لکھا ہے. ہم نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا جو نوٹ ٹیکر ہے اس کی لے کے آ جائیں، بتائیں کہ یہ لینگویج نہیں تھی. کیسے کوئی ملک یہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے وزیر اعظم کے خلاف یہ آ رہی ہے نو کانفیڈنس موو، اگر یہ پاس ہوگی تو ہمارا آپ کا تعلق ہوگا، پاس نہیں ہوگی تو ہمارا آپ کا تعلق نہیں ہوگا. یہ تو ناقابل قبول لینگویج ہے. تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی ساتھ جو ہماری ایک پوزیشن ہے وہ موجود ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کہا تھا، اس طرح کہا تھا، اس طرح نہیں تھا، اس طرح کہا تھا. وہ یہ کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اسی وجہ سے اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہا گیا تھا، ڈیمانڈ کیا گیا تھا امریکی سفیر کو بلا کے. سو اس وقت تو یہ لینگویج کے اوپر تو سب نے اعتراض کیا تھا، اور اس کے اوپر بعد میں جب یہ حکومت آئی اس پر سب اگری بھی کر رہے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیں. نہیں اس طرح نہیں ہے نا، اتنا سمپل نہیں ہے نا. آصف یہ ہوا تھا کاشف کہ انہوں نے کہا کہ کل نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے، کل نو کانفیڈنس موو آ گئی. اب آپ کو سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ڈیٹیلز کا پتا ہے، آپ کو چیزوں کا پتا ہے، پھر جو لوگوں سے جو ہمارے راجہ ریاض ٹائپ لوگ جو سارے چلے گئے ان سے آپ کی میٹنگز آپ نے پہلے کی. میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں. نہیں میں بالکل اس کو سمپلیفائی نہیں کر رہا. میں دو تین چیزیں جو سائفر کے معاملے میں کہ اس کی لینگویج ایک سیدھی دھمکی ہے. ایک سیدھی دھمکی سب کو ہے کہ اگر حکومت رک گئی تو تسی فارغ ہو، اگر حکومت چلی گئی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. اور پاکستان سے مستقبل کے تعلقات کا دار و مدار بھی اس نو کانفیڈنس کی آؤٹ کم پر ہے. سو یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. ہاں کیا کس نے اس دھمکی کو سیریس لیا یا نہیں سیریس لیا، وہ اب آپ اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اور دیکھیں کہ کیا یہ دھمکی واقعی یا پھر اس کو ایک اور سائفر کر کے فائل میں ڈال دیا گیا. یہ اب ایک علیحدہ بحث ہے جس کا جواب تو کوئی انویسٹیگیشن دے سکتی ہے. آخر میں یہ بتائیں فواد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے 23 تاریخ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، نہیں ہوں گی، یا مشکل ہو نظر آ رہی ہے کوئی اسمبلیاں تحلیل ہونے میں؟ ایز اے ناؤ پٹ آن یور اینالسٹ ہیٹ، سیاسی ہیٹ اتارنا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پرویز الہی صاحب الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کا ہی کریں گے، کیونکہ جو پالیٹکس ہے اس وقت، جو اگلی فیوچر پالیٹکس ہے، 4 مہینے کی بات ہے نا، 4 مہینے بعد تو آپ نے ویسے بھی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کرنی ہے، اس میں آپ نے نہیں ہاں لیکن ایک فون پہ پہلے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر کے خاندان میں لڑائی بھی ڈال چکے ہیں، سو اگر وہ ایک فون کال پہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پہلی بات تو وہ فون آنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات وہ تو ارادہ بحث ہے نا، آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا، وہ ایپ پولیٹیکل ہے، آئیڈیل بات کر رہے ہیں، آئیڈیل بات نہیں کر رہا، میں تو ریالٹی اور پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بھی پہلے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ نہیں وہ غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی آپ کہتے ہیں نا، بلکہ آپ ان کو کہتے بھی ہیں کہ کچھ رول پلے کریں۔